کہ جتنی ہم گزار چکے اصل میں سے کم ہو چکی، باقی کیا بچا ہے؟ باقی تو بہت تھوڑا سا بچا ہے، اکثر تو گزار چکے۔ اب کس دھوکے کے اندر مبتلا، اب کون سے آخری وقت کا انتظار؟ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، کہ ہر سانس کے ساتھ ہی زندگی کی برف پگھل رہی ہے۔ اور سانس ہے ایک راہ روے ملک عدم، یہ سانس کا جو آنا جانا ہے نا، یہ ایسی منزل کی طرف سفر طے کر رہا ہے کہ اس منزل پر جا کر کوئی واپس نہیں آیا کرتا، کوئی لوٹا نہیں کرتا، ایسی منزل کی طرف اس کا سفر طے ہو رہا ہے۔ سانس ہے ایک راہ روے ملک عدم، اور دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم۔ اچانک کہتے بھائی بندہ تو اچھا بھلا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک بس کچھ ایسے ہوا اور بندہ ختم ہو گیا، اچانک یہ ہوا اور بندہ چلا گیا، اچانک نوجوان تھا بس ایسے ہی چلا گیا، ابھی تو چھوٹا بچہ تھا پتہ نہیں کیا ہوا بچہ چلا گیا۔ وہ یہ سانس ہے ایک راہ روے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم۔ تو ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، یہ حادثات، یہ سانحات، یہ واقعات، یہ اموات، یہ سب ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اور ہمارے لیے اس کے اندر سبق اور پیغام ہوتا ہے۔ دیکھو وہ جانے والا تو چلا گیا، لیکن تمہارے لیے سبق یہ ہے کہ جانا تم نے بھی ہے، اس لیے اس جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ تو بھائی ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارا یہ مل بیٹھنا ایک فکر کے لیے ہے کہ جس منزل پر ہمیں جانا ہے، جو ہماری جائے قرار ہے، جائے قیام ہے، وہ آخرت ہے، وہ دنیا نہیں ہے۔ اور جس منزل سے گزرنا ہے، آدمی سفر طے کرتا ہے نا، راستے کا بھی اچھا انتخاب کرتا ہے، کوئی ایسا راستہ ہو کہ جہاں آسانی کے ساتھ سفر ہو جائے۔ تو اس زندگی کے سفر میں ایک موت کی گھاٹی بھی آتی ہے، ایک قبر کی گھاٹی بھی آتی ہے، سوال و جواب کی گھاٹی بھی آتی ہے۔ تو ذرا زندگی کچھ ایسی گزارنی چاہیے کہ وہ موت کی منزل بھی آسان ہو جائے، وہ قبر کی منزل بھی آسان ہو جائے، وہ سوال و جواب کی منزل بھی آسان ہو جائے۔ زندگی کو ایسا بنانا چاہیے، ایسا ڈیزائن کرنا چاہیے کہ یہ ساری منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں۔ کام تو بہت آسان ہے لیکن ہم نے مشکل سمجھ رکھا ہے۔ آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن ہمیں مشکل لگتا ہے، اور وہ مشکل اس لیے لگتا ہے کہ ہمارا نفس اس کے اندر رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کام آسان اس اعتبار سے ہے کہ زندگی کی ایک فکر اگر ہو جائے کہ میں نے اللہ کو راضی کر کے جینا ہے، ہر وہ کام کرنا ہے جس سے میرا رب راضی ہوگا، اور جس سے رب ناراض ہوگا میں نے وہ کام نہیں کرنا۔ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے ملاوٹ نہیں کرنی، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کا مال نہیں مارنا، کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرنا۔ ایک عزم ہے، ایک ارادہ ہے کہ زندگی کو سچائی کے ساتھ گزارنا ہے، ایک عزم، ایک ارادہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب بندہ دل کی سچائی کے ساتھ ارادہ کر لیتا ہے، دل کی سچائی کے ساتھ، یہ نہیں کہ زبان پہ کچھ ہے اور اندر سے کچھ ہے۔ زبان سے تو کہتا ہے کہ توبہ توبہ توبہ، مجھ سے گناہ ہو گیا، اور اندر سے پھر ارادہ ہے کہ پھر کروں گا، تو یہ سچائی نہیں ہے۔ اللہ دل کی سچائی کو دیکھتا ہے، اللہ دل کی نیت اور ارادے کو دیکھتا ہے کہ دل میں نیت اور ارادہ کیا ہے۔ تو جب بندہ یہ عزم اور ارادہ کر لیتا ہے، پہلا قدم جو ہے، وہ پہلا قدم بھی زندگی کو بدلنے کا یہی ہوتا ہے کہ بندہ ایک عزم اور ایک ارادہ کر لے۔ اور یاد رکھیے کہ اس عزم اور ارادے کے لیے کہیں بازار سے کوئی خرید کے نہیں لانا پڑتا، کوئی مال و دولت خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ اور یہ تو انسان کے اپنے اندر کی چیز ہے، یہ تو اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، یہ اس کا ایمان اس کے اندر موجود ہے۔ اس ایمان کو یقین کے اندر تبدیل کرنا ہے، اپنے رب کے ساتھ ایک عہد و پیمان کرنا ہے، ایک وعدہ کرنا ہے۔ اور کیسے کرنا ہے؟ کہ اپنے ماضی پر، جو ماضی گزر چکا، سب سے پہلے اس ماضی پر اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہانے ہیں، ندامت کے آنسو، پشیمانی، کچھ جو کھو چکا، جو عمر عزیز کا حصہ ضائع ہو چکا، اس پر کچھ ندامت، کچھ پشیمانی۔ یا اللہ میں کیا کر بیٹھا، کیسے زندگی کے وقت کو ضائع کر دیا۔
اور اس زمین پر آپ کی نعمتوں کو تو برتا، آپ کے وجود سے، اس دیے ہوئے وجود سے، نعمتوں سے لطف اندوز تو ہوا، زندگی کو انجوائے تو کرتا رہا، لیکن آپ کو بھی ناراض کرتا رہا۔ کہ ایک باپ بھی اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ جب میں بیٹے کو پالتا پوستا ہوں، اس پر خرچ کرتا ہوں، اس کو پال کے جوان کرتا ہوں، تو باپ بھی چاہتا ہے کہ بیٹا میرا کہنا مانے، تو رب بھی یہ چاہتا ہے کہ جب اپنے بندے کو نعمتیں دیتا ہوں تو میرا بندہ میرا کہنا مان کے چلے۔ اور ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھئی ہماری اولاد ہمارا کہنا مانے، اور اگر ہمارا کہنا نہ مانے ہمیں برا لگتا ہے، ہمیں غصہ آتا ہے۔ تو جب ایک باپ کی یہ چاہت ہے تو رب کی یہ چاہت نہیں ہوگی کہ سب سے بڑا محسن تو ہمارا رب ہے؟ تو یہ ندامت، یہ پشیمانی، ایک احساس زیاں کہ کیا کھو بیٹھا، اتنا لمبا زندگی کا حصہ ضائع کر بیٹھا، اور پھر اس کے بعد ایک عزم اور ارادہ۔ اور یہ تو بھائی ایک اللہ اور بندے کے درمیان ایک عہد و پیمان ہے، اور یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے کہ یہ بندہ رازدان ہے یا اس کا رب ہے، کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ تو وہ جو پہلا قدم ہے نا، ایک عزم اور ارادہ، دل کی سچائی کے ساتھ اللہ سے عہد و پیمان کر لے، وعدہ کر لے کہ یا اللہ اب تک جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن آئندہ تجھے ناراض نہیں کروں گا، اے میرے مولا آئندہ تجھے ناراض نہیں کروں گا، تو اپنی مدد میرے شامل حال کر دے۔ بس جب دل کے اندر یہ سچائی آ جاتی ہے کہ بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کا عزم اور ارادہ کر لیتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اس عزم اور ارادے کے اندر، اس سچائی کے اندر وہ تنہا نہیں ہوتا، اس کے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر قدم قدم پر اللہ کی مدد اس کے دامن گیر ہوتی ہے، پھر اللہ اسے ہر جگہ سے نکال کر لے جاتا ہے، ہر برائی سے اللہ اسے بچاتا ہے، لیکن دل کی سچائی چاہیے، سچی نیت اور ارادہ چاہیے۔ پھر دیکھیں اللہ کس طرح سے بچاتا ہے، کس طرح سے نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اور یہ جو انسان ہے نا، جو سستی، کاہلی، غفلت، نیکی کے موقع پر نیکی کو نہ کرنا، نیکی کے موقع پر نیکی کو ٹال دینا، آپ دیکھ لیجئے کہ میں کل بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ بوڑھے آسانی سے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، نوجوانوں کو مسجد میں آتے ہوئے نہ معلوم کیا مصیبت ہوتی ہے، کیا پریشانی ہوتی ہے۔ ارے بھائی جوان آدمی تو اور زیادہ پہلے مسجد میں آنا چاہیے، جوان کی ہمت جوان ہوتی ہے، لیکن وہی بات کہ اپنی ہمت کو ضعیف کر رکھا ہے۔ بوڑھے کی ہمت تو جوان ہے کہ فجر میں بھی مسجد میں آ جاتا ہے، لیکن جوان کی ہمت ضعیف ہو چکی ہے، اس کے لیے آنا مشکل ہے، سست ہے، کائل ہے، نکما ہے۔ اور دنیا کا معاملہ ہو تو دنیا کے معاملے میں آگے، جس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، جس دنیا کے بارے میں سوال اور جواب ہوگا، حساب دینا ہے، کہاں زندگی گزار کر آیا، جوانی کو کہاں پر بوسیدہ کر کے آیا، تو اس کی تیاری کا فکر نہیں کہ دنیا کے اندر اگر امتحان ہوتا ہے ساری رات جاگ کر تیاری کرتے ہیں، کل پرچہ دینا ہے، اور وہ بھی تو آخرت کا پرچہ ہونے والا ہے، اس کی تیاری کا کیا فکر ہے۔ اور ہم میں سے ہر شخص کا ہونا ہے کہ یہ عمر عزیز تمہیں دی تھی، اس کو کہاں پر گنوا کر آئے، کہاں گزار کر آئے، حساب ہوگا۔ ہم اس زندگی کے مالک نہیں ہیں، یہ زندگی اللہ کی ایک امانت ہے، اور اس امانت کے اندر اگر خیانت کی، کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی، سزا ہوگی۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔